Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. Lesson from the Battle of Uhud is the 8th chapter in the textbook for grade 12th students. And in this video we will read and explain the text of the chapter lesson from the Battle of Uhud. غزوہ احد سے مسلمانوں نے جو سبق سیکھا اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ احد جو ہے غزوہ بدر کی توثیق ہے. The Battle of Uhud is an extension of the Battle of Badr. غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر یہ جنگ مسلط کی، جسے غزوہ احد کہتے ہیں. تو آئیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. It was fury, it was wrath. فیوری اور رات دونوں سینونیم ہے، جس کا مطلب ہے غصہ، لیکن رات جو ہے ابھی آبسلیٹ ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ غصہ تھا. It was vengeance. vengeance کہتے ہیں انتقام کو، تو یہ انتقام کا جذبہ تھا. and above all it was the ignominy of defeat in the battle of Badr. اور یہ جنگ بدر میں بدنامی کا دبہ تھا کفار کے اوپر. that brought the Quraysh of Makkah at the threshold of Medina to settle the score of Badr with Muslim. جس نے مکہ کے قریش کو مدینہ کے دہلیز پر پہنچایا. تھریشولڈ کا مطلب ہے دہلیز، چوکٹ. ٹو سیٹل دا اسکور آف بدر ود مسلمز، مسلمانوں کے ساتھ بدر کا حساب برابر کرنے کے لیے کفار جو تھے وہ مدینہ پہنچ گئے. سیٹل دا اسکور ایز ایڈیم، جس کا مطلب ہے حساب برابر کرنا. تو کفار مکہ نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے اوپر یہ جنگ مسلط کی تھی. تو اس پورے سنٹنس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ غصہ اور انتقام کا جذبہ تھا جس نے کفار مکہ کو مدینہ کے دہلیز پر پہنچایا مسلمانوں سے بدر کا حساب برابر کرنے کے لیے، مسلمانوں سے بدر کا انتقام لینے کے لیے. Abu Sufyan, the commander-in-chief, was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. ابو سفیان جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف، was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. تو وہ اس بڑے لشکر کی سربراہی کر رہا تھا. mighty force، پاورفل فورس، جو بڑا لشکر تھا جس میں 3,000 تجربہ کار جنگجو شامل تھے. سیزنڈ تجربہ کار، واریئرز جنگجو. 700 مین ان آرمر، جس میں 700 آدمی جو تھے وہ ذرہ بختر تھے. مطلب یہ ہے کہ آرمر کا مطلب ہے لوہے کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا. اینڈ 200 مین آن ہارس بیک، اور اس میں 200 آدمی گھڑ سوار تھے. اکمپنیڈ بائی فائری بینڈ آف وومن، اور ان کے ساتھ عورتوں کا بھی ایک دستہ تھا. انڈر دا ڈائریکشن آف ہند، ہند کی سربراہی میں. تمپنگ ٹیمبرائن اینڈ سنگنگ انتھوزیاسٹک وار بیلڈس، اور یہ عورتیں دف بجا رہی تھی اور ساتھ ہی انتھوزیاسٹک وار بیلڈس، جنگی نغمے بھی گا رہی تھی تاکہ ان جنگجوؤں کا خون گرمایا جا سکے. When the news of the marching enemy reached the beloved Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس لشکر کی آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، he convened the meeting of his comrades، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں کی ایک مجلس بلائی. convent mean بلانا. to work out strategy for defense. This is the word is not TWO, it is TO. It is misprint. Correct it please. To work out strategy for defense، تاکہ وہ
اپنی دفاع کی کوئی حکمت عملی تیار کر سکے. تو اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی میٹنگ بلائی. لوکنگ ایٹ دا اسٹرینتھ آف اینیمی، دشمن کے طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دا بیلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو اڈاپٹ اور ڈیفینسو اسٹریٹجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی حکمت عملی اپنانا چاہتے تھے. allowing the enemy to besiege the city of مدینہ، اور اس دفاعی حکمت عملی کی صورت میں وہ دشمن کو اجازت دیتے کہ وہ مدینہ شہر کا محاصرہ کرے. بسیج کا مطلب ہے محاصرہ کرنا. This act of beleaguering would have greatly dissipated the strength of enemy. تو یہ جو عمل تھا محاصرے کا، beleaguering محاصرے کا یہ جو عمل تھا، اس سے دشمن کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی. ڈسیپیٹ مین خالی ہونا، ختم ہونا. اینڈ دا مسلمز could have easily decimated them in phases، اور مسلمان بڑی آسانی سے مختلف مرحلوں میں کفار کا خاتمہ کر سکتے. ڈسیمیٹ کا مطلب ہے ختم کرنا. بٹ دا ینگر ایلیمنٹس امانگسٹ مسلمز، لیکن مسلمانوں میں جو نوجوان لوگ تھے، seething with intense desire to annihilate the beleaguering enemy. seething کا مطلب ہے بیتاب ہونا. تو وہ اس خواہش سے بالکل بیتاب تھے کہ یہ جو to annihilate، کہ وہ صفایا کرے، صفحہ ہستی سے مٹائے the beleaguering enemy، یہ جو محاصرہ کرنے والے دشمن تھے جو مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے. insisted on battle in the open field away from مدینہ، انہوں نے یہ اصرار کیا کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر کسی خالی میدان میں لڑی جائیں اور دشمن کو کسی صورت بھی مدینے تک نہ پہنچنے دیا جائے. In deference to the enthusiasm of youth, the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم agreed to confront the enemy and open outside Medina. ڈیفرنس کہتے ہیں رسپیکٹ، انتھوزیازم جذبہ. تو نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ٹو کنفرنٹ دا انیمی. کنفرنٹ مین سامنا کرنا، کہ دشمن کا سامنا کیا جائے. این اوپن آؤٹ سائڈ مدینہ، مدینہ سے باہر کھلے میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا نوجوانوں کے جذبات کے احترام میں کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑی جائے. When the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah gave order for march to battlefield، جب اللہ کے رسول نے میدان جنگ کی طرف جانے کا حکم دیا، 700 devotees placed themselves at his command. تو 700 devotees پروانے شیدائی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا. Initially the strength of Muslim army was 1000. شروع میں مسلمان لشکر کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی. بٹ عبداللہ بن ابے دا hypocrite withdrew his 300 men. لیکن عبداللہ بن ابے جو ایک منافق تھے، اس نے اپنی 300 آدمیوں کو اس لشکر سے باہر نکالا. on the pretext that his suggestions were not entertained by the holy Rasul. یہ بہانہ بناتے ہوئے، pretext بہانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو نہیں سنا. The Muslim army positioned itself at Uhud. مسلمان آرمی احد میں کڑی ہو گئی. A barren mountain، جو ایک بنجر پہاڑی ہے، a few miles away from مدینہ، جو مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے. To cover the rear of his army, the beloved Rasul posted them at the foot of the mountain Uhud. تو اپنے آرمی کا ریئر کہتے ہیں بیک، اپنے فوج کا یا اپنے لشکر کا عقب کور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر جو تھی احد کے قدموں میں کڑی کر دی، یا احد پہاڑی کے بالکل قریب کڑی کر دی. دا رائٹ فلینک اینڈ ریئر ور کورڈ بائی دا ماؤنٹین. تو اس دستے کا جو بیک سائڈ تھا ریئر اور جو رائٹ سائڈ تھا وہ دونوں پہاڑی نے اس کو کور کیا تھا. بٹ دیئر لیفٹ فلینک لے ان اوپن گراؤنڈ اینڈ واز دس ایکسپوز ٹو اے چارج بائی اینیمیز کیولری. لیکن جو اس کا بایاں سائڈ تھا اس دستے کا، وہ بالکل ایکسپوز تھا اٹیک کے لیے، دشمن کے حملے کے لیے، دشمن کے گھڑ سواروں کے حملوں کے لیے. تو لیفٹ سائڈ سے یہ بالکل
ایکسپوز تھے اٹیک کے لیے. ٹو گارڈ اگینسٹ دس، لیفٹ سائڈ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے دا بلیوڈ نبی پوسٹڈ 50 آرچرز آن دس فلینک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس دستے کے اوپر پہرا دیں. with strict directives of never to abandon their post without his permission. اور ساتھ ہی سخت احکامات جاری کیے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر آپ نے اپنی جگہوں کو خالی نہیں چھوڑنا. abandon مین خالی چھوڑنا. تو اگر میں آپ کو لے جاؤں، یہ جو احد کی پہاڑی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احد کی پہاڑی ہے، اور اس احد کی پہاڑی میں یہ بالکل میدان ہے، بیٹل فیلڈ، اور یہ جو ہے یہ احد کی پہاڑی ہے. یہ ساری جو ہے پہاڑی ہے ادھر تک یہاں سے. تو فار ایگزامپل لشکر یہاں پہ اگر کڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیک سائڈ سے ادھر سے یہ پہاڑ والی سائڈ سے پروٹیکٹڈ ہے، اور ادھر سے بھی یہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن اس سائڈ سے جو ان کا لیفٹ سائڈ بنتا ہے اور فرنٹ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ڈیوٹی ادھر لگائی کہ اگر خدا نخواستہ دشمن یہاں سے اس دستے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر یہ تیر انداز جو ہے ان کو روکیں گے. پھر اس کے بعد دا بیٹل سٹارٹڈ ود ڈیولس. لڑائی شروع ہو گئی، دو بدو کی لڑائی شروع ہو گئی. ڈیول کا مطلب ہے دو بدو کی لڑائی، جو ایک بندہ ایک دستے سے آیا اور دوسرا بندہ دوسرے دستے سے آیا. طلحہ دا اسٹینڈرڈ بیئرر آف دا آئیڈولیٹرس. طلحہ جو بت پرستوں کا علم بردار تھا، اسٹینڈرڈ بیئرر علم بردار، واز دا فرسٹ چیلنجر. وہ پہلا لڑنے والا وہ پہلا چیلنجر تھا، وہ پہلا لڑنے والا شخص تھا جو دشمن کی طرف سے آگے آیا. ایز ہی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف پولیتھیسٹس. تو جو ہی وہ مشرکین کے دستے سے باہر آئے، حضرت علی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف دا مسلمس. حضرت علی مسلمانوں کے دستے سے آگے بڑھے. طلحہ نیور اسٹوڈ اے چانس. طلحہ کو موقع ہی نہیں ملا، طلحہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں ملا. مطلب یہ ہے کہ طلحہ ایک سیکنڈ تک بھی نہیں روک سکا حضرت علی کے سامنے. حضرت علی اسکیمیٹر فلیشڈ ان دا مارننگ سن. حضرت علی کی تلوار سورج کی روشنی میں چمکنے لگی. اینڈ دا ہیڈ آف دا اسٹینڈرڈ بیئرر لیپڈ فرام ہز شولڈر. اور اس علم بردار کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا. اینڈ رولڈ اوے آن دا سینڈ. اور مٹی کے اوپر رول کرتا ہوا نیچے زمین کے اوپر گرا. اللہ اکبر چینٹڈ دا ہولی پروفٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. ایکوڈ فرام دا ایگرلی واچنگ مسلم آرمی. اور یہ اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا مسلمان فوج کے لشکر کی طرف سے بھی. وین حضرت علی ریٹرن ٹو ہز لائن. جب حضرت علی اپنے دستے کی طرف واپس آئے. طلحہ's brother made an attempt to retrieve the banner. تو طلحہ کے بھائی نے کوشش کی کہ وہ ان کا جو جھنڈا تھا بینر، اس کو وہ دوبارہ حاصل کر سکے اور اس کو اٹھائیں اور اس کو بلند کریں. بٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیم آؤٹ آف ہز لائن. لیکن اس کے لیے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. اینڈ سینڈ ہیم ٹو ہیل. اور اس سے جہنم رسید کیا. دا مسلم ہیڈ ون دا فرسٹ راؤنڈ اینڈ گیو فیٹل بلو ٹو دا مورل آف دا اینیمی. مسلمان اس جنگ کی پہلی راؤنڈ جو تھے وہ جیت چکے تھے اور دشمن کے مورال کے اوپر اس نے کاری ضرب لگائی. آفٹر دا ڈیول. جب دو بدو کی لڑائی ختم ہو گئی. دا بیٹل بگین. تو پھر جنگ شروع ہو گئی. اٹ اپیئرڈ دیٹ دا ہیپننگ آف دا ایونٹس It appeared that the happening of events at the beginning of battle were going the same way as the Rasul sallallahu alayhi wasallam had imagined. تو شروع میں یوں دکھائی دینے لگا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ جنگی واقعات جو تھے وہ مسلمانوں کے فیور میں مسلمانوں کے فیور میں جا رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ جنگ بآسانی مسلمان جیت جائیں گے. The charge of علی رضی اللہ، حمزہ رضی اللہ اینڈ ابو دجانہ رضی اللہ spread panic and consternation in the ranks of enemy. چارج کہتے ہیں اٹیک کو. حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے نے دشمن کے صفوں میں خوف و ہراس پلایا. پینک اینڈ کنسٹرنیشن دے بوتھ آر دا سینونیم، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے خوف. اینڈ دے بگین ٹو ویور، اور وہ پسپا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. The unsteadiness and the confusion of the army of Makkah had become very much visible. Unsteadiness کا مطلب ہے عدم استحکام. تو کفار مکہ کے صفوں میں عدم استحکام اور ذہنی خلفشار واضح نظر آ رہا تھا. And the Muslim assumed that they had already won a victory، اور مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یہ جنگ جیت گئے. This maneuver was seen by the archers، یہ پنتر بازی جب ان تیراندازوں نے دی کی، who had been posted by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم at the strategic pass، جس کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان strategic pass کے اوپر، ان جگہوں کے اوپر لگائی تھی. They also thought that the enemy had already been beaten، وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ دشمن شکست خوردہ ہو گئے. and was in retreat، اور پسپائی اختیار کرنے لگے. ریٹریٹ پسپائی اختیار کرنا. They left their post and made a tactical mistake to descend into the plain below against the express orders of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنی جگہیں خالی چھوڑی اور یہ تکنیکی غلطی کی. ٹیکٹیکل مسٹیک، تکنیکی غلطی کی، اور نیچے میدان میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برعکس. Their captain عبداللہ ابن جبیر adjured them not to abandon the pass، ان کا جو سربراہ تھا عبداللہ ابن جبیر، اس نے ان کی منت سماجت کی. adjured منت سماجت کرنا، کہ وہ اپنی جگہ خالی نہ چھوڑیں. but they paid no heed، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. and swept into the valley and started collecting مال غنیمت، اور نیچے وادی میں آ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا. خالد بن الولید who had not yet converted to Islam، خالد بن الولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، noticed، جب اس نے یہ دیکھا that the strategic pass to the left of the army of Muslim was unguarded، کہ مسلمانوں کے بائیں سائڈ کا جو جگہ ہے، بائیں سائڈ کی جو جگہ ہے وہ unguarded ہے، unattended ہے، یہاں پہ کوئی گارڈ نہیں ہے. he immediately seized the opportunity، تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا to attack the handful of the pickets، اور ان نگران، یہ جو چند نگران تھے، پیکٹس کا مطلب ہے پہرا دینے والے، نگران، ان کے اوپر حملہ کیا. اسٹل ایٹ دا پاس، جو ادھر رہ گئے تھے چند نگران، ود ہز کیویلری، اپنے گھڑ سواروں سے. دا پیکٹس fought bravely but all of them including عبداللہ ابن جبیر were overpowered and martyred. تو یہ چند نگران جو تھے وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن ان میں سارے جو تھے، جس میں عبداللہ ابن جبیر بھی شامل تھا، ان کے اوپر یہ دشمن غالب آ گئے اور شہید کرائے گئے، یہ سارے شہید ہو گئے. خالد ابن الولید captured the pass and attacked the army of the Muslim from the rear. خالد ابن ولید جو تھا وہ اس نے اس پاس کے اوپر قبضہ کیا اور مسلمانوں کے اوپر بیک سائڈ سے، عقب سے حملہ آور ہو گئے. The Muslim army was busy in gathering مال غنیمت، مسلمان لشکر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھی. utterly oblivious of everything else، utterly means completely، اور مکمل طور پر بے خبر تھی. oblivious بے خبر ہونا، اور مکمل طور پر اپنے ارد گرد سے بے خبر تھی. suddenly they were startled by the charge of enemy's cavalry، اچانک وہ چونکا گئے دشمن کے گھڑ سواروں کے حملے سے. دشمن گھڑ سواروں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا، چارج اٹیک کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ چونکا گئے. اینڈ اٹس ریئر، بیک سائڈ سے. ابو سفیان آلسو نوٹسڈ دا مینور آف خالد، ابو سفیان نے بھی خالد بن ولید کی پینترے بازی دیکھی. اینڈ دا بیولڈرمنٹ آف مسلم، اور مسلمانوں کی بکلاہٹ اس نے دیکھ لیا. ہی ریلیڈ ہیز ٹروپس returned to the scene of action and launched a frontal attack upon them، اور مسلمانوں کے اوپر فرنٹل اٹیک کیا، فرنٹ سے حملہ آور ہوئے. The Muslims found themselves caught in a pincer movement، مسلمانوں نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ
چنگل میں پھنس گئے. پینسر کہتے ہیں جب آپ چاروں طرف سے ہر طرف سے آپ محصور ہو جاتے ہیں اور آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. دشمن کے چنگل میں وہ پھنسے اینڈ دے پینکڈ اور وہ خوف کا شکار ہو گئے. In a short time the tablets were turned on them. مختصر وقت میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا. And victory was wrenched out of their hands. اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. فتح ان کے ہاتھوں سے چینی گئی. The Rasul sallallahu alayhi wasallam had given the banner of Islam to Mus'ab ibn Umair. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا مصعب ابن عمیر کو دیا تھا. He was martyred by the enemy and the banner of Islam fell on the ground. تو دشمنوں نے مصعب ابن عمیر کو شہید کیا اور اسلام کا جھنڈا نیچے زمین کے اوپر گر گیا. But حضرت علی seized the sacred banner. پھر حضرت علی نے اس مقدس جھنڈے کو اٹھایا and bore it aloft amidst the storm of battle. اور جنگی طوفان میں اسلامی پرچم کو بلند کیا. As Mus'ab resembled the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in person. جیسا کہ مصعب ابن عمیر کی جسمانی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی. A shout was put up by the enemy. تو دشمن نے یہ نعرہ لگایا that حضرت محمد God forbid was martyred. کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. The morale of the polytheists of Makkah was beefed up by this shout. تو اس چیخ سے، اس پکار سے، اس نعرے سے کفار مکہ کا جو موریل تھا وہ مضبوط ہو گیا. بٹ ڈیمورلائزڈ مسلم آرمی، لیکن مسلمان فوج کا حوصلہ جو تھا وہ پست ہو گیا. The beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was fighting in the other part of the battlefield. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں دوسری طرف لڑ رہے تھے اور وہ اس وقت had been wounded. وہ زخمی حالت میں تھے and his head and holy face was bleeding. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور سر مبارک جو تھا وہ خون آلود تھا. A few Muslims, mainly the Ansar, were defending him. چند مسلمان جو انصار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. It was this little group. تو یہ انصار کا چھوٹا گروہ تھا. And its battle cries, اور میدان جنگ میں جو چیخ و پکار تھی that caught Ali's attention, جس نے حضرت علی کی توجہ مبذول کرائی. He tore his way through the enemy's lines and came up to his comrades in arms. تو حضرت علی دشمن کے صفوں کو توڑتا ہوا اپنے سپہ سالار اعظم کی طرف پہنچے. They stood surrounding the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انصار کا جو ایک چھوٹا سا گروہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے. لیڈ بائی ابو دجانہ، اور اس کی سربراہی جو تھے ابو دجانہ کر رہے تھے. They were doing their best to shield him from the weapons of the enemy. وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے اسلحے سے محفوظ رکھیں. He was thrilled to see his master alive. اور وہ بہت زیادہ خوش تھے جب اس نے اپنے ماسٹر، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں دیکھا. The idolaters renewed their attacks. پھر اس کے بعد بت پرستوں نے دوسرا حملہ کیا. Charged repeatedly. اور یک کے بعد دیگرے حملے کرتے رہے. But حضرت علی repulsed them each time. لیکن حضرت علی نے ہر دفعہ ان کو پیچھے دھکیلا. The strong defense of Hazrat Ali and other Sahabas therefore prevented the non-believers to take advantage of the victory and averted destruction. لیکن حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے مشرکین کے اس حملے کو روکا تاکہ وہ اس تباہی سے اور اس فتح سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. The battle that would have otherwise ended in annihilation of Muslims ended in a draw. وہ جنگ جو مسلمانوں کے صفحہ ہستی سے مٹانے پر ختم ہو جاتا، وہ جنگ جو تھی یا وہ لڑائی جو تھی وہ ڈرا ہو گئی.
The price for disregarding the commands of the Holy Rasul and the negligence of the duty and responsibility by the band of Archer was paid by the Muslims with 70 martyrs, stress, woe and grief. مسلمان تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانبرداری کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت بڑا نقصان اپنے آپ کو پہنچایا، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان شہداء کے علاوہ سٹریس، وہ بہت زیادہ دباؤ میں رہے، پریشر میں رہے، وو اینڈ گریف، اور بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو گئے. This incident is an invaluable lesson for the Muslims. اس حادثے نے مسلمانوں کو ایک بیش بہا سبق سکھایا، اور وہ سبق کیا تھا never to disobey the Holy Rasul in their lives، کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کر کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو اس سے مسلمانوں نے غزوہ احد سے مسلمانوں نے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ڈس اوبے نہیں کرنا. This was the end of the reading. These are the meanings of the difficult words. اور پھر اس کے بعد کویسچن آنسرز ہے. کویسچن آنسرز کے لیے اور ایکسرسائز کے جو باقی کویسچنز ہیں اس کے لیے میں الگ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کی سمجھ آ گئی ہے، اور اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے کویسچن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ انکریج می. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.